السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شارٹ لیکچرس۔ تو اسٹوڈنٹس، آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 13۔ تو 12 تک تو ہمارے ہو گئے تھے، تو آج ہم جلدی سے اپنا لیسن نمبر 13 جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو اور کچھ تو نہیں، آپ کا سبسکرائب کرنا جو ہے ایک تھوڑی سی خوشی دے دے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ جو میرے لیسنز ہیں میں ریکارڈ کر رہی ہوں، کوئی بھی کورس یا کچھ بھی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اصل جو مقصد ہے انسان کا پھر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چلیے اب جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر جو 13 ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو ہم نے اپنی اسکرین پہ لیسن نمبر 13 اپنا اوپن کر لیا۔ اب لیسن نمبر 13 ہمارا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انڈرسٹینڈنگ دا سوشلائزیشن پروسیس، معاشرتی عمل کو سمجھنا۔ اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں؟ فراڈ ماڈل آف پرسنالٹی، جارج ہربرٹ میڈ دا سوشل سیلف، اینڈ تھرڈ پہ ہے چارلس ایچ کولی دا کولنگ گلاس سیلف۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 شخصیات کا، ان کے اوور ویوز کا اس لیسن میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹارٹ میں انہوں نے کیا دیا ہے کہ سوشلائزیشن از اے کمپلیکس لائف لانگ پروسیس، سماجی کاری ایک پیچیدہ زندگی بھر عمل ہے۔ اس لیکچر میں ہم 3 علم بردار محققین یعنی سگمنٹ فرائڈ، جارج ہربرٹ میڈ کے کاموں پر توجہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور چارلس ہارٹن کولے کے، اور جو ساتھ میں ہی ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹس مینشن کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے فرائڈ کی شخصیت کا ماڈل، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی۔ اب فرائڈ کا خیال تھا کہ حیاتیات انسانی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، حالانکہ انسانی جو جبلت کے لحاظ سے نہیں۔ اس نے نظریہ دیا کہ انسانوں کی 2 بنیادی ضروریات ہیں جو پیدائش کے وقت ہوتی ہیں۔ پہلے تعلقات کی ضرورت ہے جسے فرائڈ نے زندگی کی جبلت کہا، دوسرا ہمارے پاس جارحانہ مہم چل رہی ہے جس کو انہوں نے موت کی جبلت کہا۔ یہ مخالف قوتیں لاشعوری سطح پر کام کرتی ہیں اور گہری اندرونی تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ اب فرائڈ معاشرے کے اثر و رسوخ کے ساتھ بنیادی ضروریات میں شامل ہوا تاکہ 3 حصوں کے ساتھ شخصیت کا ایک نمونہ تشکیل دیا جا سکے۔ اب شناخت، انا اور سپر ایگو کے ساتھ شخصیت کا ایک نمونہ تشکیل دیا جا سکے۔ یہ لاطینی لفظ کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی بنیادی ڈرائیوز بے ہوش ہوتے ہیں اور فوری طور پر اطمینان کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر بیولوجی آئی ڈی میں جڑیں پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہیں جو ایک نوزائیدہ کو توجہ اور چھونے اور کھانے کے مطالبات کا ایک ہینڈل بنا رہی ہے، لیکن معاشرہ خود ساختہ شناخت کی مخالفت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شناخت کیا ہے۔ اب شناخت یہ دماغ کے غیر معقول اور جذباتی حصے میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرائڈ کی شخصیت، جو فرائڈ ماڈل آف پرسنالٹی جو ہیں وہ سب جو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کا اچھے سے ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے
کہ پیدائش کے وقت ایک بچے کے ذہن تمام شناختی ناداری شناخت آدم ذہن ہے، اس میں تمام بنیادی ضروریات اور احساسات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ نے یہ اچھے سے ایک بار اپنا ریڈ کر لینا ہے کہ فرائڈ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتائی ہے، تو آپ باقی جو ریڈنگ کریں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ ہاں جی، تو اسٹوڈنٹس اور نیکسٹ جو ہے جو جارج ہربرٹ میڈ کے بارے میں ہے، اب وہ کیا اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جی ایچ میڈ نے معاشرتی طرز عمل کا ایک نظریہ تیار کیا تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ کس طرح سماجی تجربہ انفرادی شخصیت کو تخلیق کرتا ہے۔ طرز عمل کی شکل دینے کے لیے ماحول کی طاقت موجود ہے۔ میڈ کا مرکزی تصور خود ہے، جو کسی فرد کی شخصیت کا وہ حصہ ہے جو خود آگاہی اور خود کی شبیہ پر مشتمل ہے۔ گوشت کے لیے نفس صرف معاشرتی تجربے سے تیار ہوتا ہے، نفس جسم کا حصہ نہیں ہے اور پیدائش کے وقت اس کا وجود نہیں ہے۔ اب خود ترقی اسی طرح ہوتی ہے جب فرد دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ تعامل کی عدم موجودگی میں، جیسا کہ اناسابل جینی جیسے الگ تھلگ بچوں کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے، جسم بڑھتا ہے لیکن کوئی خود پیدا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ پہ ہے کہ صرف لوگ، الفاظ یا ہاتھ سماجی تجربہ علامتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، معنی پیدا کرنے کی لہر یا مسکراہٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت زبان کے وہ حصے ہیں جو خود کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ان کا؟ جی، مفاہمت نیت کول کے دوسروں کی نظر سے صورتحال کو سوچ کی ضرورت ہے۔ علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم خود کو دوسرے شخص کے جوتوں میں تصور کرتے ہیں اور خود کو اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے سے پہلے ہی دوسروں کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اب ایک گیند کے ایک سادہ ٹاس کے لیے خود سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تاکہ یہ تصور کیا جا سکے کہ دوسرے لوگ ہمارے پھینک کیسے لیں گے، آپ سے کہیں گے یا علامتی طور پر سوچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس میں بس یہ جو ہیں جارج ہربرٹ میڈ جو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے پہلے جو ہم نے ریڈ کیا تھا فراڈ ماڈل پرسنالٹی، اینڈ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پہ جو چارلس کا تھا۔ اب چارلس کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر گلاس خود، دا لوکنگ گلاس سیلف، مطلب کہ خود دیکھنا، خود سوچ کرنا۔ اب دوسرے لوگ آئینے کی نمائندگی کرتے ہیں جسے لوگ نظر آنے والا شیشہ کہتے تھے، جس میں ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ ہمارے خیال میں دوسروں کو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں چالاک سمجھتے ہیں تو ہم خود کو بھی اسی طرح سوچیں گے، لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اناڑی سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں گے۔ تو بس ان کا جو چارلس کا مطلب یہی ہے کہنے کا کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں وہی خیالات، وہی نظریہ رکھیں گے جو ہم اپنے بارے میں خود رکھیں گے۔ مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم خود کو اچھا سمجھیں گے، اپنی نظروں میں اچھا رکھیں گے اور ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بھی ہمیں ویسا ہی دیکھیں گے، ویسا ہی کہیں گے، اور اگر ہم خود کی نظروں میں خود کو گھٹیا رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمیں ویسے ہی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کچھ ان کے پوائنٹس بھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب فرسٹ پوائنٹ ہے ان کا وہ امیجن ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کس طرح دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دوسروں نے ہمیں لطیف یا مدھم دیکھا ہے۔ سیکنڈ پہ ہے کہ ہم دوسروں کے رد عمل کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کس طرح تشخیص کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، کیا وہ ہمت کرنے پر ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ اب تھرڈ پہ ہے ہم ایک خود تصور تیار کرتے ہیں، دوسروں کے رد عمل کی ہماری ترجمانیوں کی بنیاد پر ہم اپنے بارے میں احساسات اور نظریات تیار کرتے ہیں۔ اس سماجی آئینے میں ایک سازگار عکاسی مثبت خود تصور کی طرف جاتی ہے۔
منفی خود تصور کا منفی عکاس ہے۔ اب نوٹ ہے کہ نفس کی نشونما درست تشخیص پر منحصر نہیں، یہاں تک کہ اگر ہم سراسر غلط تشریح کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو یہ غلط فہمیاں ہمارے خود تصور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ بچپن ہی میں خود سے تصور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ترقی ایک جاری زندگی بھر عمل ہے۔ خود کو دیکھنے والے شیشے کے 3 مراحل ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور جب ہم نگرانی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تو ہم خود کو مستقل طور پر تبدیل کرتے ہیں۔ خود پھر کبھی بھی تیار مصنوع نہیں ہوتا، بلکہ بڑھاپے میں بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 13 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ کو اب اس میں سے کوئی بھی اگر کویسچن آ جائے لانگ یا شارٹ میں سے، آپ کے لیسن نمبر 13 میں سے جو ہے کہ معاشرتی عمل کو سمجھنا، کہ انڈرسٹینڈنگ دا سوشلائزیشن پروسیس میں کہ فرائڈ ماڈل آف پرسنالٹی ان کا کیا ویو ہے، یا جارج کا یا چارلس ان کا کیا ہے، تو آپ نے اچھے سے اس کے لیکچر لینے کے بعد ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو بس بہت کنسیپچول سے یہ پورا کمپلیٹ ہمارا کورس ہے، اور یہ لیسن بھی کنسیپچول سے ہی ہے، اس میں کوئی بھی رٹے نہیں چلتے۔ تو آپ اس وقت اس کا آنسر دے سکتے ہیں جب آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ ہوگی، رٹا ادھر بالکل نہیں چلنا۔ تو بس اچھے سے آپ اپنی پریپریشن کریں، تو بس آپ کا مڈس بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جانا ہے، اور جو ہے 25 جنوری سے آپ کا مڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے اچھے سے آپ اپنی تیاری کر لیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ۔